ایسے کروڑ پتی بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ پیسوں کا حساب نہیں ہے، مینیجر کے مینیجر رکھے ہوئے، اکاؤنٹ کے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو حج کی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں کے اوپر حج البیت، کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، گھر کی زیارت کرے۔ کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، شرط ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، وہاں پر وقت گزارنے کا خرچہ ہے، اور جتنا ٹائم وہاں گزارے گا اس بندے کے پیچھے اتنا مال ہو کہ گھر والے نہیں، آرام سے وہ وقت گزارے، تو ایسے شخص پر حج جو ہے وہ فرض۔ تو حج کی ادائیگی اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس بندے کے اوپر کہ وہ اللہ کا حق اللہ کو لوٹا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور حدیث جو ہر عبادت کے موسم میں آپ سنتے ہیں، چاہے رمضان ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور، وہ جو 5 بنیادیں ہیں جو اسلام کے 5 ارکان، جو 5 پیلر ہیں اسلام کے، جس کے اوپر اسلام کڑا ہے، اس میں سے ایک پیلر حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا اس بندے کے لیے کہ جس کے پاس استطاعت ہے۔ تو یہ انتہائی اہم رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رکن سے انکار کرے گا تو گویا کہ اسلام سے اس نے منہ موڑا ہے، اس بندے کا اسلام قابل قبول نہیں۔ کسی بھی رکن کا کوئی انکار کرے، نماز کا کرے، حج کا کرے، روزے کا کرے، زکوٰۃ کا کرے، یا شہادتین کا کرے، تو بہت ضروری یہ حکم ہے ہمارے لیے، اور خاص کر ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو حج ہے یا جتنے بھی اسلامی ارکان ہیں اس کی اپنی جگہ پر فضیلت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اس حج کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اہمیت ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ حج کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو جس طرح قرآن میں نبی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے بھی حج کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ It is narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu that the Messenger of Allah gave us a sermon and said, O people, surely Allah has made Hajj obligatory upon you, so perform Hajj. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا یا نصیحت کی، فرمایا کہ اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حج کو فرض قرار دیا، حجو، بس تم حج ادا کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے. امام الانبیاء ہے اور نبیوں کے سردار کا جو حکم نہیں مانتا یا اس میں سستی کرتا ہے تو ایسا شخص بدبخت ہوگا. استطاعت کے مطابق اگر وہ انکار کرتا ہے وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں، لیکن اگر سستی کرتا ہے تب بھی وہ شخص بدبخت. کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ریڈی ہے، حالات بھی صحیح ہے، استطاعت بھی ہے، صحت بھی صحیح ہے، پھر بھی حج ادا نہیں کر رہا. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی حکم کی تعمیل میں یہ تاخیر کرتا ہے اور اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے میں یہ تاخیر کرتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرہ. Ibn Umar radiallahu anhuma stated that Hajj and Umrah are obligatory on each and every Muslim. کہ ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس کے اوپر حج یا عمرہ وہ فرض نہ ہو. تو آپ اگر اپنی زندگی میں یا اپنے ارد گرد سوچ لیں اور آپ سرچ کریں تو یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ حدیث بالکل سچی ہے. حدیثیں ساری سچی ہوتی ہیں اگر صحیح حدیث ہوتی. اللہ تبارک و تعالی بندے کو ضرور و ضرور موقع دیتا ہے، یا تو حج کا موقع یا عمرے کا. بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالی اتنا مال لے کر آتا ہے کہ اس سے وہ یا تو حج کرے یا وہ عمرہ کرے. اور جب اتنا مال آ جائے کہ جس کے اوپر تم پر حج لازم ہوتا ہے تو وہ تمہارے اوپر حج لازم ہو گیا، اور اگر کم مال ہے عمرے کے مطابق ہے تو عمرہ آپ کے اوپر فرض ہے. پھر سستی کے مطابق آپ نے ادا نہیں کیا اور اللہ نے اگر وہ مال واپس لے لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. زندگی کے کسی بھی موقع پر چاہے آپ 18 سال کے ہوں یا 80 سال کے ہوں، اللہ ایک موقع ضرور دیتا ہے ان دونوں میں سے، یا تو حج کا یا عمرے کا. تو وہ موقع آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ نے خود پلاننگ کرنی ہے، ایک ایک پائی جمع کرنا ہے اس رکن کو ادا کرنے کے لیے. جب تک بندہ کوشش نہیں کرے گا اللہ برکت نہیں ڈالے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے تو وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ عمرہ کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، حج کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالے گا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ایک بندے کی نیت ہی نہیں ہے حج جانے کی، عمرہ ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، ایسا بھی بہت ہوگا، لیکن اس پیسے میں اللہ وہ توفیق نہیں ڈالے گا جس سے وہ جو وجوب ہے یا جو فرضیت ہے وہ ادا کرے، ویسے ہی فضول ضائع ہو جائے گا. وہ پیسہ پلاٹوں میں تو لگ جائے گا، کاروبار میں تو لگ جائے گا، بہت سارے انویسٹ کام ان سے ہو جائیں گے تجارت کے لیے. اپنے اوپر کھانے پینے کا اعلیٰ ہوٹل، اعلیٰ کھانے، ٹکے کباب شباب ہر چیز پہ لگ جائے گا، لیکن جس چیز پہ لگنا چاہیے، جو چیز فرض ہے،
اس کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، اس کی توفیق اللہ نہیں دے گا جب تک بندے کے دل میں خواہش نہ ہو، ارادہ نہ ہو، کوشش نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر بندے نے کوشش کرنا ہے کہ ہم یا تو عمرہ ادا کریں اور یا حج ادا کریں۔ اسی طرح خطبے کے شروع میں آپ نے حدیث سنی کہ یہ جو حج ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، ایک رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، یاد ہونے چاہیے 5 ارکان ہر بندے کو، اور ان 5 ارکان میں کسی قسم کا سستی نہ ہو۔ سب سے پہلا رکن شہادتین، اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ لوگ اس میں ہی بگڑ جاتے ہیں، اس کے بہت سارے تفاصیل ہیں کلمے کے۔ تو کلمہ توحید جو پہلا رکن ہے، جو شہادتین ہے، ایک تو اقرار باللسان ہے، اور پھر تصدیق بالقلب ہے، اور عمل بالجوارح بھی ہے۔ کہ آپ نے یہ کلمہ صرف پڑھا، یہ تو اقرار باللسان ہوا، پھر تصدیق بالقلب، آپ نے دل سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی، اور عمل بالجوارح، پھر آپ نے اپنے عمل سے اس کو ظاہر بھی کر دیا کہ واقعی اللہ جو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر کسی اور کے در جانے کا، اور مین جو اس شہادت کا جو مقصد ہے وہ توحید ہے، کہ آپ توحید آپ نے سمجھا، آپ نے عمل کیا کہ نہیں، یا شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے۔ پھر اقام الصلاۃ، نماز ہم مانتے ہیں نماز فرض ہے۔ تمام جو بھی مسلمان ہوگا وہ یہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بہت کم ہو، 50% بھی نماز پڑھنے والے۔ تو اس بات کو آپ نے عمل سے دکھانا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ نے بات مان لی، سن لی، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جب تک عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس رکن کو مانتے ہی نہیں۔ اسی طرح پھر روزہ ہے، کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخری جو 5واں رکن ہے وہ حج ہے۔ ایسے کروڑ پتی بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ پیسوں کا حساب نہیں ہے، مینیجر کے مینیجر رکھے ہوئے، اکاؤنٹ کے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو حج کی توفیق نہیں، کیونکہ دل میں ارادہ نہیں، دل میں ارادہ نہیں، اسلام کی ارکان کی اہمیت نہیں ہے، اس کے فضیلت کا نہیں پتا۔ اور ایسے جو سیکولر لوگ ہیں جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر قربانی کا جیسے موسم آ رہا ہے کہ یار اتنے خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی شادی کراؤ، کسی کی فلاں کراؤ، فلاں کراؤ۔ او بھائی، اس طرف بھی شریعت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور ہر حکم کا، ہر عبادت کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ تم ایک عبادت کو، اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکال کر کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے حج پہ جانے کا اتنے لاکھ لگا رہے ہیں، ہر کسی غریب کو دے دو۔ جی ہمیں پتا ہے اسلام نے ہمیں غریب کا بھی اور اس کو دینے کی بھی جو ہے فضیلت بتائی ہے، لیکن حج پہ بھی جانا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو کسی خاص رکن، اسلامی رکن کو نشانہ بناتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، جب غریب کی ضرورت کا ٹائم آئے گا ہم انشاءاللہ بھرپور غریب کی بھی مدد کریں گے، اور کوئی حاجت مند ہوگا ہمارے سامنے
ہم حاجت مند کی بھی ضرورت پورا کریں گے، اور جب قربانی کی بات آئے گی ہم خوب قربانی بھی کریں گے، اور حج کی بات آئے گی ہم کروڑوں لگا کر انشاءاللہ بیت اللہ کی زیارت بھی کریں گے، اور زکوٰۃ کی باری آئے گی تو ہم جتنا بھی ہمارا زکوٰۃ نکلے گا وہ زکوٰۃ ہم نکالتے رہیں گے، کوئی مال کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہوتا ہے مال، بڑھتا ہے۔ ایک انجینئر مشینری بناتا ہے، اس میں ایئر کے لیے کوئی خاص جگہ رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اتنے ٹائم وقت اس کا یہ ایئر آپ نے نکالنا ہے۔ کوئی کہے نا یار ایئر میں نہیں نکالوں گا، ایئر کم ہو جائے گی، نہیں بھائی، اس سے مشین ایکٹیو رہے گی، وہ ایکسٹرا ایئر جب آپ نکالیں گے تو مشین ایکٹیو رہے گا، اور اگر آپ نہیں نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ مشین برسٹ ہو جائے۔ سیم یہی چیزیں ہیں، بس ہم تھوڑا سا لاشعوری میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیتا۔ بہرحال ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اسلامی احکامات ہیں، جو اسلامی ارکان ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حج کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی مضبوط رسی قرار دی، مضبوط رسی۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال أي عرى الإسلام أوسط قالوا الصلاة قال حسن وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها قالوا الصيام قال حسن وما هو به قالوا الحج قال حسن۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے حضور میں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ای عرى الاسلام اوسط، کہ اسلام کا کون سا رکن زیادہ مضبوط ہے؟ تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ، نماز۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی بہترین۔ اس کے بعد قالوا الزکاۃ، پھر انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ، اس نے کہا جی بہترین۔ اس کے بعد صیام و رمضان، صحابہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، پھر فرمایا کہ جی ہاں صحیح، آگے الحج۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن، بہترین۔ تو یہ جو زکوٰۃ اور یہ سارے جو ارکان ہیں یہ ساری اسلام کی رسیاں ہیں، مضبوط ہیں، اور اللہ کی بھی یہ رسی ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے اللہ مدد کرے گا، اللہ کی رسی کو چھوڑو گے اللہ کے در سے دور رہو گے، شیطان کے در کے قریب رہو گے، اللہ کوئی مدد نہیں کرے۔ شاید دنیا میں تو آپ کو یہ احساس نہ ہو، طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اور کوئی عہدے کی وجہ سے، لیکن جب بندے آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے اور 6 فٹ جگہ پر جس کی 1 فٹ چوڑائی اور 6 فٹ لمبائی ہے، اس میں بندہ رکھ کر اوپر مٹی ڈھیر ہو جائے تب اندازہ ہوگا، تب دل کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی کرنا ہے آپ نے ابھی سے کرنا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں حج ادا کرنے کی، عمرہ ادا کرنے کی۔ کوشش کریں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، بار بار کریں، اور اپنی خواتین کو بھی یہ موقع دیں،
اپنے گھر والوں کو بھی یہ موقع دیں، کیونکہ اور کمزور جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، جن کے والدین ہیں یا جن کے والدین نہیں ہیں، وہ والدین کے دوستوں کو حج کرائے، وہ اپنے رشتہ داروں کو حج کرائے، بہت فضیلت والے اعمال ہیں، اور سب پر جو ہے دلائل موجود ہیں، سب کی فضیلت کے لیے حدیثیں موجود ہیں۔ اور خواتین کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ کیا عورتوں پر بھی کوئی جہاد فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے، لیکن اس جہاد میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحج۔ عورتوں کا جہاد، کمزور لوگوں کا جہاد، بوڑھوں کا جہاد، وہ کیا ہے؟ حج ادا کرنا۔ تو کوئی خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ حج کی فضیلت کو پہنچے، جہاد کی فضیلت کو پہنچے، آج کل تو ویسے ہی جہاد ہے ہی نہیں جو اسلامی قوانین کے مطابق ہے، کہیں پر بھی نہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ تو اگر کوئی اس فضیلت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ تو کمزور لوگوں کا، بوڑھوں کا اور خواتین کا جہاد، وہ اس میں قتال نہیں ہے، اس میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ ہے حج کی ادائیگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواتین پر بھی رحم کریں اور ان کو جو ہے حج بیت اللہ کا موقع دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔